खबरों से आगे में आज शाम अफगानिस्तान में तालिबान हमलों के कुछ गैर मुतवक्को नताइज। अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स और अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के पानियों में दरियाफ्त होने वाला एक गुमशुदा शहर। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स आपने देखी। प्रोग्राम शुरू करेंगे अफगानिस्तान के हालात और वहाँ नेटो की हिकमत अमली से। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में, जो कि नेटो का हेड क्वार्टर है, तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा और दिफा का इजलास जारी है। इस 2 रोज़ा मीटिंग के एजेंडा और अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बारे में हम बात करेंगे आयशा तंजीम से। आयशा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सारा। सबसे पहले तो एजेंडा की बात करेंगे। जो मीटिंग हो रही है, एजेंडा पे टॉप प्रायोरिटीज़ क्या हैं? एक लफ्ज़ में सारा मैं अगर बताऊं तो फंडिंग। हमने देखा है सदर हामिद करज़ई भी कई दिन से शोर मचा रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली बताएं कि 2014 के बाद आप हमें कितने पैसे देंगे। अमेरिका लिख कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि 4 बिलियन ना दें, सिर्फ 2 बिलियन दें, लेकिन लिख कर दें, कमिटमेंट करें। इसके अलावा भी ये जो मीटिंग अभी हो रही है आज ब्रसल्स में, ये तैयारी की जा रही है जो अगले महीने मई में शिकागो में नेटो का सरबराही इजलास होगा और जिसकी रिपोर्ट्स भी हम लाएंगे अपने देखने वालों के लिए। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि जो डिटेल्स हैं, कौन कितने पैसे देगा, किसके कितने ट्रूप्स होंगे, वो हैमर आउट कर ली जाएं आज की मीटिंग में। 2014 का आपने जिक्र किया। बहुत से मुल्क ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने ट्रूप्स को 2014 से भी पहले निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर-ए-आज़म जूलिया गिलर्ड ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज की वापसी के बारे में जो ऐलान किया है वो आपको दिखाते हैं। I am now confident Chicago will recognise mid-2013 as a key milestone in the international strategy, a crucial point when the international forces will be able to move to a supporting role across all of Afghanistan. जूलिया गिलर्ड की स्टेटमेंट आपने सुनी। आयशा, क्या इस मीटिंग में ट्रूप्स विड्रॉल के बारे में बिल्कुल सारा ऑलरेडी, चूंकि आपने देखा है कि जूलिया गिलर्ड ने ऐलान कर दिया है 2013 के आखिर तक ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स वापस आ जाएंगे। लेट्स रिमेंबर कि 2013 ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन ईयर है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी काम करती है जिस तरह सदर ओबामा ने ऐलान किया था 2014 का। लेकिन ये भी याद रखें कि जो 1,30,000 ट्रूप्स नेटो के अफगानिस्तान में हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 1500 हैं। सो ये एक बहुत सिम्बॉलिक मूव होगी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि माली इमदाद 2014 के बाद भी वो जारी रखेंगे, अपना फेयर शेयर पे करेंगे और हो सकता है सपोर्ट रोल में भी कुछ उनके ट्रूप्स रहें सारा। और हमारे व्यूअर्स इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर अफगानिस्तान में जो अभी हाल ही में जो हमला हुआ है तालिबान का, उसके बारे में थी। हम ब्रसल्स की बात तो कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान में जिस हमले की वीडियो अभी देखी हमारे व्यूअर्स ने, उसके बाद अब वहाँ क्या नताइज देखे जा रहे हैं ऑन द ग्राउंड? वेरी इंटरेस्टिंग सारा, क्योंकि आलमी मीडिया ये समझ रहा था कि जी तालिबान ने बहुत बड़ा हमला किया, बहुत वो हो गया। अफ़गानिस्तान में जो पश्तो मीडिया है वो उसको इस तरह भी देख रहा है कि अफ़गान फोर्सेस ने बग़ैर बहुत ज़्यादा बैरूनी मदद के उस पर काबू पा लिया, तो उनको एक तरह से हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, तालिबान तो पहले भी हमला करते रहे, उन्होंने अब भी किया, बट वी वर एबल टू रिपेल इट। तो एक तरह से पॉजिटिव नोट मिक्सड विद द नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि आपने कहा भी, जो नेटो का समिट होगा शिकागो में, उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू आयशा। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत की। अटारी वाघा बॉर्डर पर एक नई तजारती पोस्ट का इनेकाद पाक भारत तजारती ताल्लुकात के लिए एक मस्बत कदम करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त अंदाज़न $2.5 अरब सालाना की तजारत होती है, जिसे अगले 3 बरसों में 3 गुना तक बढ़ाने की बात की जा रही है। और हाल ही में नई दिल्ली में पाकिस्तानी मसनूआत के एक तजारती मेले में आने वालों की तादाद देखकर तो यही लगता है कि भारतीय सारिफीन भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के मुंतज़िर रहेंगे। तफसीलात आमना खान से। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हाल ही में पाकिस्तान ट्रेड फेयर हुआ, जहां पाकिस्तान से कई 100 एक्सपोर्टर्स ने अपने सामान को नुमाइश पर रखा। भारत में पाकिस्तानी कपड़े की कितनी मांग है, ये ग्राहकों और शायकीन के हुजूम से ही जाहिर था। शोख रंगों और खूबसूरत डिज़ाइन किए कपड़े अपने वजन और साख्त के एतबार से नई दिल्ली में मिलने वाले कपड़ों से बहुत मुख्तलिफ हैं। गो इस एक्सपो में ज़्यादातर कपड़े ही नुमाइश पर थे, लेकिन फर्नीचर, जेवर और ऑनिक्स या सुलेमानी पत्थर के बने शतरंज खेलने के सेट जैसा सामान भी यहाँ कम कीमत में दस्तयाब था। 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों के बाद पाक भारत मज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे। भारत अब भी पाकिस्तान को इन हमलों का जिम्मेदार ठहराता है और इंसाफ का मुतालबा करता है।
लेकिन उस वक्त से अब तक भारत और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात में बहुत सी दूसरी तब्दीलियां आ चुकी हैं और दोनों मुल्कों में अवामी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में तिजारत की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। हना खान कपड़ों का कारोबार करती हैं। इन्हें इस एक्सपो में अपनी शिरकत की वजह से नई दिल्ली आने की इजाज़त मिली थी। मैं हमेशा भारत का चक्कर लगाना चाहती थी। ये बिल्कुल अपने घर की तरह है। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ के खाने खाऊं, बाजारों में खरीदारी करूं और हर जगह की सैर करूं। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई दहाइयों से मसला कश्मीर की वजह से कशीदगी का शिकार रहे हैं, लेकिन एक्सपो आने वाले इंद्रपाल सिंह जैसे बाज़ लोगों का कहना था कि माशरे का एक तबका दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में हमवारी देखना चाहता है। अगर आप सड़क पर चलते किसी भी आम आदमी से पूछें तो इसे पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं होगी। सब लोग यही चाहते हैं कि दोनों मुल्क क्रिकेट मैच खेलें और तिजारत बढ़ाएं। इसमें दोनों मुल्कों की बेहतरी है। पाकिस्तानी ताजिर हुज़ैफा के सभाई कहते हैं कि तिजारत बढ़ाने में दोनों मुल्कों का बाहमी मफाद है। अगर तिजारत में आसानी होगी तो कारोबार में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों को इससे फायदा होगा। दोनों मुल्कों में मौक़ों की कोई कमी नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने अगले 3 बरसों में बाहमी तिजारत को 3 गुना बढ़ाने का वादा किया है, जिसके लिए मुबस्सरीन के मुताबिक ये ज़रूरी होगा कि वीज़ा देने के तरीक़ा कार में नरमी लाने के अलावा तिजारत पर आयद कई पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और दोनों मुल्कों की करेंसी के लेन देन में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएँ। कर्ट आचिन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स से आपको मिलवाएंगे हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स में। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पिछले कुछ हफ्तों से हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स में आपकी मुलाकात हो रही है ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जो अमेरिका में अपने स्कूल्स और मेज़बान फैमिलीज़ को बता रहे हैं कि उनका पाकिस्तान उस पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है जिसे वो अमूमन किसी खौफनाक ब्रेकिंग न्यूज़ या अखबार की सुर्खियों में देखते हैं। आज फ्यूचर लीडर सेगमेंट में ताबिंदा नईम आपकी मुलाकात करवा रही हैं इस्लामाबाद की एक बहुत ही गैर मामूली तालिबा से। आइए देखते हैं। ये है अजीमा जैदी। इस्लामाबाद के बीकन हाउस स्कूल की अजीमा जैदी 1 साल के येस प्रोग्राम पर इन दिनों अमरीकी रियासत ओरेगन के शहर यूजीन में है। मेरा फर्स्ट टाइम था और काफ़ी मैं पहले नर्वस थी यहाँ आने से पहले मुझे, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। अजीमा पैदाइशी तौर पर हाथों और पैरों से महरूम हैं और मसनूई बाजू और टांगों के सहारे अपने काम करती हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ, बहुत सी ड्राइंग्स बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उनको बेहतर करूँ। इनके अमरीकी मेज़बान वालिद ने इन्हें बना कर दी है एक व्हील चेयर, जबकि मेज़बान वालिदा ने दिया है बहुत सा एतमाद। जब मैं अपनी होस्ट फैमिली में आई तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और मेरे कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ ज़्यादा गेन किया वो सिर्फ मेरी होस्ट मॉम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि इंडिपेंडेंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। लाइक मेरे सिचुएशन में लोग समझते हैं कि अगर आप डिसेबल्ड हो ना आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस दिया और इसलिए मैं यहाँ आज आई और ये एक्सपीरियंस ने मुझे ये बताया कि अगर आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहते हो। यस प्रोग्राम से मैंने इंडिपेंडेंस सीखी है कि आप वो इंडिपेंडेंट किस तरह होकर अपने काम कर सकते हो। अजीमा मुस्तकबिल में आर्ट के अलावा मुख्तलिफ शोबों में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मैं जो हूँ वो आर्ट्स में अपना कोई फील्ड आगे लेकर जाना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे तो यही है कि काश मैं या तो साइंटिस्ट बन जाए, जर्नलिज्म में भी मेरा है इंटरेस्ट। पाकिस्तान वापस जाकर अजीमा अपने जैसे दीगर पाकिस्तानी नौजवानों को बताना चाहती हैं कि इंसान अगर ठान ले तो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। हमारे साथ है ताबिंदा नईम जिन्होंने अजीमा जैदी से आपकी मुलाकात करवाई। ताबिंदा, अजीमा से मिलकर कम से कम मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर आप में मेहनत करने का जज्बा हो और आगे निकलने की ख्वाहिश हो तो फिर ज़हनी तौर पे मजबूत होना जिस्मानी तौर पे मजबूत होने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
بالکل سارا، اس سیگمنٹ کے شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ 108 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت یس پروگرام کے تحت جو امریکہ میں مختلف ریاستوں میں پلیسڈ ہیں، اور ظاہر ہے ان سب 108 کے تو ہم انٹرویوز نہیں کر پائیں گے. تو یہاں واشنگٹن میں ایک ورک شاپ ہو رہی تھی جس میں یہ سب اسٹوڈنٹس جن کے انٹرویوز اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہاں آئے. تو میں نے اس کے جو آرگنائزرس تھے ان سے میں نے یہ کہا کہ مجھے ان میں سے مختلف جو پاکستان کے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں چنے ہوئے ان سے بات کرنی ہے. انہوں نے جو مجھے لسٹ بھیجی اس میں اسلام آباد کی 2 اسٹوڈنٹس کے نام تھے جن میں عظیمہ کا نام سب سے اوپر تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اتنی غیر معمولی طالبہ ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گی. میں عظیمہ سے ملی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کر لیا، میں واپس بھی آ گئی، پھر بھی مجھے یہ معلوم نہیں ہوا کہ عظیمہ اسپیشل بچوں کی کس کیٹیگری میں آتی ہیں اور کتنی زبردست کانفیڈنٹ شخصیت ہے ان کی کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ عظیمہ کے اندر کسی قسم کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے. رائٹ. یہ بتائیے کہ عظیمہ پہلے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آ چکی ہیں لیکن جس پروگرام کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہاں پہ آلریڈی آپ کسی چیز میں انرول نہ ہو، تو پھر کس طرح سے وہ کیسے یس پروگرام کا حصہ بنی؟ عظیمہ پروستھیٹک اعضاء استعمال کرتی ہیں اور اپنے پروستھیسس کے عمل کے لیے ہی وہ یہاں پر امریکہ آ چکی ہیں پہلے. اور ایک اور بات میں یہ بھی بتا دوں کہ عظیمہ کے پیرنٹس بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں ایک نان پروفٹ تنظیم ہے یہاں امریکہ میں، ہاؤس آف چیریٹی، جس کو چلا رہی ہیں ایک پاکستانی خاتون حشمت آفندی، اور ان کے بارے میں بھی ہم نے ایک رپورٹ کچھ ہی دن پہلے اپنے پروگرام میں شامل کی تھی. تو عظیمہ جس وقت اس پروسیسس کے عمل کے لیے یہاں امریکہ میں تھیں اس وقت انہیں کسی نے بتایا کہ یہ ایک یس پروگرام ہے، جس کے لیے پھر انہوں نے واپس جا کر پاکستان سے اس کے لیے اپلائی کیا اور پھر کوالیفائی کیا. عظیمہ کے پیرنٹس کریڈٹ دیتے ہیں حشمت آفندی کو، پر آئی ایم شیور کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ابھی عظیمہ سے ملاقات کی وہ ان کے پیرنٹس کو بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہوں گے. کیا کہنا ہے عظیمہ کے پیرنٹس کا اپنی بیٹی کے بارے میں بھی، اور خاص طور پہ ایسے بہت سے بچوں کے بارے میں جو کسی نہ کسی اسپیشل کنڈیشن کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سارا عظیمہ کے پیرنٹس سے ہمارے اسلام آباد بیورو نے بات کی جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم دکھائیں گے بھی. عظیمہ کے فادر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر اسپیشل بچوں کے لیے انہیں کوشش کی جاتی ہے کہ الگ اسکولوں میں رکھا جائے، ان کو الگ قسم کی جو فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ الگ اور اسپیشل بچوں کے اسکول میں ہی مل سکتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ان کو نارمل بچوں کے ساتھ رکھا جانا چاہیے، نارمل بچوں کے جیسی ان کی، کیونکہ ان میں کوئی مینٹل ریٹارڈیشن نہیں ہے، صرف فزیکل کمی ہے، اور ان کے لیے جو خاص انتظامات ہونے چاہیے وہ عام نارمل بچوں کے اسکولوں میں ہونے چاہیے، ریمپس بنے، پاور ویل چیئرز ہوں اور وہ سب کچھ بھی جو مہیا ہو سکے. ان کا کہنا ہے کہ ان کو الگ اسکولوں میں رکھنے سے ان میں نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ چیز بہت زیادہ کنسیڈر کرنی چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو ہے ان کو وہی فیسلٹیز ان کو دی جائیں. ایبسلیوٹلی. تابندہ نے تو آپ کو بتایا کہ عظیمہ کے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، لیکن ان کی زبان سے بھی ہم آپ کو سنوائیں گے کہ علینا اور گل زیدی اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دیکھیں یہ تو میں نے وائس آف امریکہ پہ سنا ہے کہ فیوچر لیڈرشپ ہے، یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں تو واقعی ایسے لیڈرز چاہیے جو ریفائنڈ بڑے پروسیس سے نکل کے ہیں. آئی ہوپ انشاءاللہ جب وہ آئے گی یہاں پہ شی ول بی اے ڈفرینٹ پرسن. پینٹنگ بہت اچھی کرتی ہے، سائنسز میں اس کو دلچسپی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے جرنلزم میں جانا چاہیے، اسے جرنلسٹ ہونا چاہیے. شی از اے ونڈرفل چائلڈ، اور اس نے خود کبھی اپنے آپ کو ہینڈی کیپ فیل ہی نہیں کیا، اس نے نہ ہمیں ہونے دیا. اور اس میں جو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ میڈم حشمت آفندی ہیں جو امریکہ میں ہاؤس آف چیریٹی چلا رہی ہیں. She was always in the bedroom alone by herself. انہوں نے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا، اس کو بتایا کہ کبھی آپ نے اپنے آپ کو بیچارہ نہیں سمجھنا. یہ ایسی ایک چیز، 2-4 چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں کہ ہم خود اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اب اس کی اچیومنٹ دیکھیں، یس پروگرام میں وہ گئی ہے، جو بھی ان کا ایک پروسیس تھا اس پروسیس سے لے کے اس کو ٹیسٹ ہوئے، انٹرویو ہوئے، تب وہ کوالیفائی کیے، اور وہاں جا کے ماشاءاللہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ انکریڈیبل. اس نے وہاں پر اب جس اسکول میں وہ پڑھ رہی ہے اس وقت، وہاں پر اوبویسلی سارے امریکن بچے ہیں، شی از دی اونلی ایشین. اس نے انگلش میں اپنے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، بینگ اے پاکستانی، اردو اسپیکنگ، لیکن وہ ماشاءاللہ اس نے اتنی جلدی سب کچھ پک کیا کہ اس نے سب امریکنس کو پیچھے چھوڑ دیا. بہت برائٹ ہے بیٹی میری اور ہر چیز کو ایبزارب بھی کرتی ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی جو سکولز ہیں وہ بہت ان کوآپریٹیو ہیں، اس طرح کے بچوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا. تو ہم نے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا سفر کیا اس بچی کے ساتھ. اللہ کرے کہ کچھ سکولز جو ہائی فائی سکولز ہیں وہ اس طرح کی فیسلٹیز ان بچوں کو دیں، اسپیشل جو ہیں، تاکہ وہ اور کانفیڈنس لیں اور یہ بچے عام بچوں سے زیادہ یوزفل ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے. یس پروگرام جو ہے وہ ایکچولی ایکسچینج پروگرام ہے.
آپ کا کلچر ایکسچینج ہوتا ہے, باہر کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. تو عظیمہ از ویری ایکسائٹیڈ ماشاء اللہ. جس پرائیویٹ اسکول میں یہ اپنا اسٹڈی کر رہی ہے وہاں اس نے 2 سبجیکٹس میں اپنا پوزیشن لی ہے. تو اس میں یہ کہ پورا اسکول عظیمہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ انٹریکٹ ہوتی ہے. تو ماشاء اللہ وہ اس کو دیکھتے ہیں, یہ ان سے سیکھتی ہے. اور وہاں کے جو اس کے ہوسٹ پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں عظیمہ کے لیے, بہت زیادہ. اور میں ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں. لیٹس ہوپ کہ عظیمہ کے والدین ان کے لیے جو سوچتے ہیں ان کے ارادے اور ان کے خواب ضرور پورے ہوں. اور اب آپ آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں عظیمہ زیدی پاکستان کے لیے کتنی زبردست فیوچر لیڈر ثابت ہو سکتی ہیں. اور اگلے ہفتے اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات ہوگی ساہیوال سے تعلق رکھنے والے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ حسیب احمد سے. میں اپنے آپ کو بہت ہی لکی سمجھوں گا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھی ہوسٹ فیملی ملی, کیونکہ وہ مجھے حلال کھانا مہیا کرتے ہیں. اور جب بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے تو وہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور رمضان میں وہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ میں یہاں پہ آیا تھا کہ تو ٹائمنگز وغیرہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی, تو میں اتنے روزے نہیں رکھ سکا. لیکن میری جو ہوسٹ مام تھی وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ تم روزے رکھو. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ چلیے امریکی ریاست جارجیا کے پانیوں میں موجود ایک گمشدہ شہر کی تلاش میں. یہ ایڈونچر آپ بالکل نہیں مس کرنا چاہیں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب چلیے ہمارے ساتھ ایک ایڈونچر پر جس میں عبدالعزیز خان جا رہے ہیں ریاست جارجیا میں واقع جھیل لیک لینئر کی گہرائی میں. کیوں؟ کیونکہ اس جھیل کے پانیوں تلے چھپا ہے ایک گمشدہ شہر. لیک لینئر تقریباً 150 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور یہ 1956 میں اس علاقے میں ایک ڈیم کی تعمیر کے بعد بنی. ڈیم کی تعمیر سے ریاست جارجیا کا بہت سا علاقہ جس میں ایک چھوٹا سا شہر بھی شامل تھا پانی کے نیچے چلا گیا. پچھلے کئی سالوں سے ڈائیورز کی ٹیمیں اس جھیل کی گہرائی میں اس گمشدہ شہر کے آثار تلاش کر رہی ہیں اور عبدالعزیز خان اس ٹیم کا حصہ تھے جسے اس پانی میں پہلی مرتبہ ایک عمارت کے کھنڈرات ملے. آئیے چلتے ہیں اس انوکھے ایڈونچر پہ. 150 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ تالاب اپنے سب سے گہرے مقام پر پہنچ کر 156 فٹ گہرا ہو جاتا ہے. اس میں ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے لیے میں نے انٹرنیٹ پر موجود ڈائیونگ کے فورمز پر معلومات طلب کی. معلوم ہوا کہ ڈیم بننے سے پہلے امریکی فوج کے انجینئرز نے تمام عمارتیں بارود سے اڑا دی تھیں. پھر مارچ کی 28 تاریخ کو اسی علاقے سے ٹاڈ سٹیگل نامی ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا. اس کے پاس ایک سونار سائٹ سکین تھا جس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس تالاب کی گہرائیوں میں موجود یہ ایک عمارت کی تصویر ہے. یہ عمارت پہاڑی کے بالکل ساتھ تھی اور اس کی چمنی بھی نظر آ رہی تھی. ٹاڈ نے یہ تصویر اپنی کشتی میں لگے ہوئے سونار سے لی تھی. میں اس کے اوپر سے کئی بار گزرا تھا مگر پرانی ٹیکنالوجی سے یہ لکڑی کا ایک ڈھیر معلوم ہوتی تھی. نئی سونار ٹیکنالوجی سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی کوئی عمارت ہے. کیا سونار سکین میں نظر آنے والی یہ چیز واقعی میں اس ڈوبے ہوئے شہر کی عمارت تھی یا پھر کوئی ایسا زمین کا حصہ جو سونار کے اوپر عمارت کی طرح معلوم ہوتا تھا؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈائیورز نے اترنا تھا لیک لینئر کے ٹھنڈے اور اندھیرے پانی میں 65 فٹ کی گہرائی میں. اس ڈائیو کے لیے جو ٹیم بنائی گئی اس میں میرے ساتھ شامل تھے ریاست الاباما سے تعلق رکھنے والے ٹیکنیکل ڈائیور کین فلیمنگ. ایک کیو ڈائیور ہونے کی حیثیت سے یہ سمندری غاروں میں گھسنے اور باہر نکلنے کے ماہر تھے. ان کے ساتھ ہماری سیفٹی آفیسر تھی اینجی سٹرنگر. اس ڈائیو کو 2 چیزیں مشکل بناتی تھی. ایک تو لمیٹڈ ویزیبلٹی, یعنی اس گدلے پانی میں 5 فٹ سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا. یہاں پانی کے نیچے کوئی بھی چیز تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کے بالکل اوپر اتارا جائے. دوسری چیز جو اس کو مشکل بناتی ہے وہ ہے تھرموکلائن, یعنی اس گرم پانی سے 30 فٹ نیچے جو پانی ہے وہ اس قدر ٹھنڈا ہے کہ اس کا درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس ہے. یہ وہ درجہ حرارت ہے جو واشنگٹن ڈی سی کے دریاؤں کا ہوتا ہے جب وہاں برف پڑی ہوتی ہے. ویزیبلٹی اتنی کم ہے کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ایسا نہیں جس سے اندازہ لگے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہم ان گہرائیوں میں گرتے گئے صرف ہمارے ڈائیو کمپیوٹرز پر بڑھتے ہوئے نمبروں سے معلوم ہوتا تھا
کہ گہرائی بڑھتی جا رہی ہے. اور گہرائی کے بڑھتے ہوئے پریشر سے. یہ پریشر نہ صرف کان کے پردے پھاڑنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ آنکھوں کے دیدے بھی باہر کھینچنا چاہتا تھا. اور تھرموکلائن میں سے گزرتے وقت تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ برف کے تالاب میں سے گزر رہے ہیں. ڈرائی سوٹ کے نیچے 4 جرسیاں پہننے کے باوجود چہرے اور ہاتھوں میں سے سردی جسم میں داخل ہوتی ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پچپن فٹ کی گہرائی میں جا کر میں کسی چیز سے ٹکرایا. کین نے اشارہ کیا کہ اپنے پیچھے دیکھو اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے ایک مکان کی چمنی نظر آئی. ہم ایک عمارت کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس عمارت کی دیوار برک سٹون کی بنی ہوئی تھی. اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے منہ سے ریگولیٹر نکال کر خوشی سے چیخنا شروع کر دوں, زور زور سے چلا کر کہوں کہ لیک لینیئر کی گہرائیوں میں واقع شہر کی پہلی عمارت ہم نے تلاش کر لی ہے. عمارت کے اوپر اسی انداز میں چھوٹی چھوٹی چمنیاں بنی ہوئی تھیں جو پرانے وکٹورین دور کی عمارتوں کی شناخت ہوا کرتی تھی. عام طور پر اس قسم کی عمارتوں میں داخل ہونا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس کی چھت کسی بھی وقت کلیپس کر سکتی ہے, مگر ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی چھت تو بہت پہلے ہی گر چکی تھی. یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس میں رہنے والے اپنا تمام فرنیچر اور سامان لے کر گئے تھے. نہ تو دیواروں پر لگی ہوئی کوئی تصویریں ملی اور نہ ہی قالین اور کرسیاں. جس چیز کی ہم کو بہت ضرورت تھی وہ تھی نام کی ایک تختی جس سے یہ پتہ چل سکتا کہ اس تاریخی عمارت کا مالک کون تھا. کیا یہ دکان ہوا کرتی تھی یا کسی کا مکان؟ مگر وہ واحد چیز جو شاید اس کی شناخت میں مدد دے سکتی تھی وہ اس پر لگا ہوا پتھر تھا. لیک لینیئر میں غرق ہوئے شہر کے یہ پہلے مناظر تھے. شہر کی پرانی تصاویر میں ہم نے اس عمارت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر اس شہر کی تمام عمارتوں کی تصویریں کسی بھی ایک جگہ موجود نہ تھیں اور اس کی پازیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے تاریخ دانوں کی ضرورت تھی. یہ تحقیق کا ایک ایسا مرحلہ ہے جس پر آج بھی کام جاری ہے. اور ہمارے ریزیڈنٹ ڈائیور عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عزیز, شہر تو مل گیا, اب آگے کیا ہوگا؟ سارا 3 فیزز ہیں. فیز نمبر 1 تو یہ کہ ریاست جارجیا کی حکومت کے پاس اس کو ایک پروٹیکٹڈ سائٹ کے طور پہ رجسٹر کروایا جائے, ورنہ اس کی اینٹیں اور اس کے دروازے آپ کو کریگ لسٹ اور ای بے کے اوپر فروخت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور تھوڑے دنوں میں یہ غائب ہو جائے گی. اس کے بعد جو فیز نمبر 2 ہے وہ وی آر آلریڈی ان ٹچ ود جو ہسٹوریکل ریسرچ کی آرگنائزیشنز ہیں تاکہ اس کی کچھ تفصیلات نکالی جائیں, یہ کون سی جگہ تھی, اور ایک اس کی لیگیسی بلڈ کی جائے. اور فیز نمبر 3 جس کے بارے میں I'm personally very excited وہ یہ کہ اسپانسرشپ کے اوپر ایڈوانسڈ سونار اکوپمنٹ حاصل کیا جائے اور اس پورے لیک میں اور ڈھونڈا جائے کہ کیا کیا ایسی ہسٹوریکل سائٹس تھیں جو آج بھی نکالی جا سکتی ہیں. ونڈرفل. سو آئی ہوپ کہ اگر آپ کو کچھ اور بھی ملے پانی کی گہرائیوں میں تو اس سے بھی آپ ہمیں اپڈیٹڈ رکھیں. اگر آپ کوئکلی یہ بتا سکیں کہ لوگ یہ صرف شوقیہ کرتے ہیں یا اس کا کوئی اکنامک بینیفٹ ہے کسی وجہ سے, یہ لوگ پروفیشنلز ہیں یا امیچورز ہیں؟ they are motivated by academic interests mostly اور اس میں جو ہے وہ پیسے کوئی نہیں بنا رہا ہے, لیکن یہ پلیجر یہ ہے ہمیں کہ ہم ہسٹری کے اندر کچھ کنٹریبیوشنز کر رہے ہیں ایسے جو کہ آئندہ آنے والے دور میں یاد رکھے جائیں گے. ونڈرفل. تھینک یو ویری مچ عزیز فار شیئرنگ دس ود اس. تھینک یو. سو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو, اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.